میرے نبی نے فرمایا صحابہ، موت کے بعد ہر شخص افسوس کرتا ہے، ہر شخص مرنے کے بعد، موت کے بعد افسوس کرتا ہے، روح کے نکل جانے کے بعد ہر ایک شخص افسوس کرتا ہے، ارمان کرتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، گنہگار تو افسوس کرے، نیکوکار بھی افسوس کرے، نیکوکار بھی افسوس کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، مر جانے کے بعد گنہگار اس لیے افسوس کرتا ہے کہ وہ زندگی میں توبہ کیوں نہ کر سکا، بدکار اس لیے افسوس کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے رب سے صلح کیوں نہ کر سکا، اپنے ناراض رب کو کیوں نہ منا سکا، اور نیکوکار اس وجہ سے افسوس کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اور زیادہ نیکیاں کیوں نہ کر سکا۔ جوانوں، میرے دامن میں پتھر دلوں کو موم کر دینے والا ایک واقعہ پڑا ہے، میرے دامن میں زندگی بدل دینے والا ایک واقعہ پڑا ہے، ایک سچا واقعہ پڑا ہے۔ اس عبرتناک واقعہ نے لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا، لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے بے نمازیوں کو نمازی بنا دیا، اللہ کا ولی بنا دیا۔ آپ بھی ایک بار اس واقعے کو دل کے کانوں سے سنیں، انشاءاللہ یہ سبق آموز اور عبرتناک واقعہ تمہاری زندگی بدل دینے کا ذریعہ بنے، تمہاری زندگی میں انقلاب لانے کا ذریعہ بنے، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، توبہ کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ او نہ اللہ کے حبیب بن جاؤ، او نہ اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ جوانوں، ایک عبادت گزار شخص تھا، متقی پرہیزگار تھا، دنیا کے میلوں سے بے خبر ہو کر اللہ کی یاد میں مصروف رہتا تھا، دن کو روزہ رکھتا، پوری رات قیام کرتا تھا۔ اس نے اپنے دل کا تعلق اپنے رب کی ذات کے ساتھ جوڑا ہوا تھا، سبحان اللہ۔ اس نے رب سے صلح کر رکھی تھی، رب کو منا رکھا تھا، اللہ کا محبوب تھا۔ یہ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں ایک قبرستان آیا، اس نے سوچا کہ کیوں نہ رک کر فاتحہ پڑھ لوں، آج میں کسی کے لیے فاتحہ پڑھوں گا تو کل میرے لیے بھی کوئی فاتحہ پڑھنے آ جائے، ہو سکتا ہے اس کے منہ سے نکلی فاتحہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے جب تمہارا قبرستان کے گرد گزر ہو تو ضرور فاتحہ پڑھا کرو، ضرور ان کی بخشش کے لیے دعا مانگو، ہو سکتا ہے تمہاری دعا ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہو سکتا ہے تمہارے منہ سے نکلی ایک سورہ فاتحہ مرنے والوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے۔ اس اللہ والے نے سوچا کیوں نہ رک کر فاتحہ پڑھی جائے۔ اللہ والا رک گیا، اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے، قبل اس کے دونوں ہاتھ اٹھاتا، اچانک اس کی نظر ایک ایسی قبر کے اوپر پڑی کہ اس قبر کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ قبرستان ہے، قبرستان کی ایک بدقسمت قبر ہے، بدقسمت بدبخت مردے کی قبر ہے جس کے اوپر سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، بزرگ کو فاتحہ بھول گئی، قبر کی طرف بڑھا جس قبر کے اوپر سانپ بیٹھا تھا، سانپ کی طرف بڑھا کہ اس سانپ کو ہر حال میں میں نے مارنا ہے۔ سانپ کو مارنے کے لیے قبر کی طرف بڑھا، سانپ نے جیسے ہی اس اللہ والے کو دیکھا تو اسی قبر کے اندر چلا گیا، قبر کے اندر چھپ گیا۔ اللہ اکبر، ایک سوراخ تھا، سوراخ کے اندر سے گزر کر قبر کے اندر چلا گیا۔ اس اللہ والے نے کیا کیا، قبر کے بالکل قریب آیا، ساتھ میں بیٹھا تو اللہ والے نے محسوس کیا کہ اس قبر کے اندر سے حرام کی بدبو آ رہی ہے، استغفر اللہ، حرام کی بدبو آ رہی ہے۔ اللہ والے نے جیسے ہی قبر سے تھوڑی سی مٹی اکھاڑی، مٹی کو اپنے ہاتھ میں لی اور جب ناک کے قریب کیا، سونگا تو واقعی مٹی کے اندر سے حرام کی بدبو آ رہی ہے۔ سوچا کہ صرف اسی قبر کے اندر سے حرام کی بدبو آ رہی ہے یا باقی والی قبروں کی مٹی سے بھی حرام کی بدبو آ رہی ہے۔ جب اس نے ساتھ والی قبر کی مٹی اکھاڑی، جب ناک کے قریب کی
سونگ کر حیران رہ گیا، دنگ رہ گیا، اس قبر کی مٹی کے اندر سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، ایک کی قبر کی مٹی کے اندر سے حرام کی بدبو، دوسری قبر کی مٹی کے اندر سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ دنگ رہ گیا، حیران رہ گیا، اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ میں اس ماجرے سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں، اس کہانی سے، اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی قبر کے اندر سے حرام کی بدبو آ رہی ہے اس نے زندگی کیسی گزاری، اور جس کی قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کی قبر کے اندر گلاب کے پھول اگے ہوئے ہیں، جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا ہو، اور قبر کے اندر سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں، معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قبر والا کس طرح کی زندگی گزار کے قبر کے اندر گیا ہے کہ اس کی زندگی میں کیے گئے نیک اعمال اس کی بخشش کا ذریعہ بنے اور اس کی قبر کے اندر خوشبو پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ اب اس دور میں کیا کیا جاتا تھا کہ قبروں کے اوپر پتھر رکھے جاتے تھے، اور ان پتھروں کے اوپر مرنے والے کا نام بھی لکھا جاتا تھا، اور مرنے والے کی عمر بھی لکھی جاتی تھی، اور مرنے والے کا پتہ بھی لکھا جاتا تھا کہ یہ فلاں شہر کا ہے، یہ مردہ فلاں گاؤں کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس نے جیسے یہ قبروں کے اوپر پڑے پتھروں کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں لڑکیوں کی قبریں، اور یہ دونوں لڑکیاں آپس میں بہنے لگتی ہیں۔ دونوں لڑکیوں کی قبریں ہیں، ایک کی عمر 20 سال ہے، دوسری کی عمر 25 سال ہے، اور یہ دونوں بہنے لگتی ہیں۔ ہائے، پتھر کے اوپر لکھے گئے پتے کو اس نے غور سے دیکھا کہ یہ کہاں کی رہنے والی ہیں، کون سے گاؤں کی رہنے والی ہیں۔ پھر کیا کیا، اسی پتے پر چل پڑا، اسی پتے پر چل پڑا، چلتا چلتا گھر تلاش کرتا کرتا پورا دن گزر گیا، شام کا وقت ہوا کہ اسی پتے پر پہنچ ہی گیا۔ اس نے دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بوڑھی اماں باہر نکلی، بوڑھی عورت باہر نکلی۔ ہاں جی، تو کون ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ کہاں سے آیا ہے؟ بھوکا ہے، روٹی دوں؟ پیاسا ہے، پانی دوں؟ لیکن میں بھی تمہاری طرح غریب ہوں، میرے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ اب اس بوڑھی اماں کے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار نمودار تھے۔ اللہ اکبر۔ اس اللہ والے نے کہا کہ بوڑھی اماں یہ بتا کہ فلاں نام کی لڑکی اور فلاں نام کی لڑکی تیری کیا لگتی ہے؟ اس نے کہا وہ تو میری بیٹیاں تھی، وہ تو کب کی مر چکی ہیں، بتاؤ ان کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو، اور کیوں میری بیٹیوں کا نام لے رہے ہو؟ میری بیٹیوں کا نام لینے کی وجہ کیا ہے؟ جلدی بتاؤ کس وجہ سے آنا ہوا، اور میری بیٹیوں کا نام کیوں لے رہے ہو؟ کیا ہوا؟ کون سی وجہ بنی؟ اللہ والے نے کہا کہ تمہاری ایک بیٹی کی قبر کے اوپر سانپ بیٹھا ہوا تھا، جب میں سانپ کو بھگانے کے لیے قبر کے قریب آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ قبر کے اندر سے حرام کی بدبو آ رہی ہے۔ ساتھ ہی دوسری قبر تھی، فلاں نام کی لڑکی کی قبر تھی، تو جب میں نے اس قبر کی مٹی سونگھی تو مجھے پتا چلا کہ اس کی قبر کے اندر سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے، پیاری سی خوشبو آ رہی ہے۔ دونوں قبروں کی مٹی کی خوشبوئیں سونگ کر میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ کون سی قبر جنتی کی قبر ہے، کون سی قبر جہنمی لڑکی کی قبر۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تمہاری ایک بیٹی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی، دوسری بیٹی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی پڑی۔ اماں اتنا دور سے آیا ہوں، میں مسافر ہوں، بس یہ جاننے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے کہ وہ بیٹی جس کی قبر کے اوپر سانپ بیٹھا تھا اور اس کی قبر کے اندر حرام کی بدبو آ رہی تھی، مجھے بتاؤ اس نے زندگی کیسی گزاری، وہ زندگی میں کس طرح رہا کرتی تھی، اس کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کا تھا، کہیں وہ کوئی گناہ تو نہیں کرتی تھی؟ اگر وہ گناہ کرتی تھی تو کون سے ایسے گناہ کرتی تھی؟ مجھے بتاؤ تاکہ میں اپنی اسلام کی مقدس شہزادیوں کو ان گناہوں سے روکوں جو گناہ تیری بیٹی بڑے شوق سے کرتی تھی، اور انہی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آج اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے۔ تو اس بوڑھی اماں نے کہا بیٹے تو دور سے آیا ہے،
سچ پوچھتے ہو تو حقیقت یہ ہے ایک وقت تھا کہ ہم بہت بڑے مالدار تھے، رئیس تھے، علاقے میں ہمارا نام تھا، ہمارے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، اور وہ بیٹی جس کی قبر کے اوپر سانپ بیٹھا تھا، جس کی قبر کے اندر سے بدبو آ رہی ہے، سب سے پہلے میں اس بیٹی کی کہانی سناتی ہوں کہ ہم دونوں ماں اور بیٹی کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے۔ ہم نے ایک اچھی سی سواری گھر سے باہر نکالی اور کھانے پینے کا ضرورت کا سامان اپنے ہمراہ لیا اور سفر کو چل پڑے۔ چلتے چلتے ہم صحرا کے درمیان جا پہنچے۔ 3 دن کا مسلسل ہم نے سفر کیا، صحرا میں جا پہنچے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص تھا، اس کے ساتھ اس کا ایک ننھا سا بیٹا بھی تھا۔ ایک شخص تھا، اس کا ایک ننھا سا بیٹا تھا، اور وہ شخص زارو قطار رو رہا تھا۔ اس کا بیٹا بھی زارو قطار رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ تو انہوں نے جب دور سے ہماری سواریوں کو آتے دیکھا، دور سے جب ہمیں آتے دیکھا تو وہ سڑک کے اوپر، راستے کے اوپر لیٹ گئے۔ ہم جب ان کے قریب پہنچے تو میری بیٹی سواری سے نیچے اتری، گھوڑے سے نیچے اتری، تو ان کو کہا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، تم ایک سائڈ پہ ہو جاؤ، مسافروں کو کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ تو وہ شخص رونے لگا، کہنے لگا کہ ہم بھی آپ کی طرح مسافر تھے، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، ہم 3 دن کے مسلسل بھوکے ہیں۔ میری تو خیر ہے، چلو میں تو برداشت کر لوں گا، اور میرا یہ جو ننھا سا بیٹا ہے، اس کی خشک زبان پانی مانگ رہی، خشک حلق پانی مانگ رہی، اس کے چہرے پر بھوک کے آثار نمودار ہے۔ خدا را میری بہن، اگر تیرے پاس 2 گھونٹ پانی کے ہوں تو میرے اسی بیٹے کو پلا دے، میں تیرے لیے ڈھیروں دعائیں کروں گا، میں تیری لمبی عمر کے لیے دعائیں کروں گا۔ خدا را اگر 2 گھونٹ پانی کے مل جائیں تو یہ احسان میں مرتے دم تک نہیں بھولوں گا۔ وہ بوڑھی اماں کہنے لگی کہ میری بیٹی کے پاس پانی بھی تھا، کھانے پینے کا ساز و سامان تھا، بس پیسہ تھا، دولت تھی، دولت کے گھمنڈ میں آ کر اس کے اندر تکبر اس قدر تھا، غرور اس قدر تھا کہ پانی کے ہونے کے باوجود بھی، کھانے پینے کا ساز و سامان ہونے کے باوجود بھی، اس میری بیٹی نے اس شخص کو، اس کے ننھے سے بیٹے کو دھکے دے کر راستے سے ہٹا دیا اور سواری کے اوپر بیٹھ کر آگے کو نکل گئی۔ میں اپنی بیٹی کو کہتی رہی کہ اس کو پانی دے دو، کھانے پینے کا سامان ہے، اسے دے دو، یہ بھی ہماری طرح کا مسافر تھا۔ آج یہ دونوں بیچارے زندگی موت کی جنگ لڑ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، پانی کے 2 گھونٹ تو پلا سکتے ہیں نا، کھانے کے 2 لقمے تو دے سکتے ہیں نا، لیکن میری بیٹی کو ذرا بھی رحم نہ آیا، میری بیٹی کو ان کی حالت زار پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میری بیٹی اپنی منزل کو رواں دوا۔ ہم جب واپسی کی طرف روانہ ہوئے، جب ہمارا اسی راستے سے گزر ہوا تو ہم نے کیا دیکھا، وہ دونوں باپ بیٹی اسی جگہ پر مرے پڑے، وہ باپ بھی مرا پڑا، وہ بیٹا بھی مرا پڑا تھا۔ ہمارے 2 گھونٹ پانی کے نہ دینے کی وجہ سے باپ بھی مر گیا اور بیٹا بھی مر گیا۔ کس کی وجہ سے مرا؟ میری اس منحوسہ بیٹی کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے یہ دونوں مرے؟ اس کی موت کی ذمہ دار کون تھے؟ ہم دونوں تھے۔ پانی نہ دینے کی وجہ سے معصوم سا بیٹا بھی مر گیا اور باپ بھی مر گیا۔ بیٹا مجھے لگتا ہے غریب کے بچے کو پانی نہ دینے کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا۔ اللہ، دولت ہونے کے باوجود بھی، مال ہونے کے باوجود بھی لوگ دروازے پر آئے، کسی سائل کو کھانا نہیں کھلاتے، کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے، کسی پیاسے کو پانی نہیں پلاتے۔ اللہ اکبر، یہ مال نہیں، یہ اللہ کی طرف سے وبال بن کر آیا۔ قیامت کے دن یہی مال تمہارے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گا۔ ایسے مال سے بچو میرے بھائیو جو اللہ کی غریب مخلوق کے کام نہ آئے۔ کہنے لگی میری بیٹی کے اس ایک گناہ نے اس کی زندگی بھی تباہ کر ڈالی، اس کی آخرت بھی تباہ کر ڈالی۔ جوانی ہی جوانی میں وہ مر گئی، خاک میں مل گئی۔ اس کی میں، اس کا تکبر، اس کا غرور، اس کا حسن، اس کی جوانی خاک میں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر سے برکت بھی اٹھا لی اور اسے موت کی دبوچ میں دے دیا۔ کہنے لگی وہ بدبخت سود کا کاروبار کرتی تھی، وہ بدبخت غیبت کرتی تھی، چغلی کرتی تھی۔ غیبت اور چغلی کی وجہ سے آج اس کی قبر کے اندر سے حرام کی بدبو آ رہی ہے۔
میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے بھائی کی غیبت کی وہ ایسے سمجھے کہ اس نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، مردہ بھائی کا اس نے گوشت کھایا ہے جس نے بھائی کی غیبت کی۔ غیبت سے بچنا، وہ دنیا میں غیبت کرتی تھی، چغلی کرتی تھی، غریبوں کی مدد نہیں کرتی تھی۔ آج اس کی قبر کے اندر کیڑے ہیں، بچھو ہیں، غیبت اور چغلی کی وجہ سے اس کی قبر کے اندر سے حرام کی بدبو آ رہی ہے۔ تو اللہ والا پوچھنے لگا کہ وہ تیری بیٹی جس کی قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے، کستوری کی خوشبو آ رہی ہے، بتا تو صحیح اس کی زندگی کیسی گزری، وہ اپنی زندگی کیسی گزار گئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اماں کہنے لگی کہ جب ہم سفر سے واپس گھر پہنچے تو میری بیٹی نے ہنستے مسکراتے ہوئے اپنی دوسری بہن کو کہا کہ آج میری وجہ سے، میرے پانی نہ دینے کی وجہ سے ایک شخص بھی مر گیا ہے، اس کا ننھا منھا بیٹا بھی مر گیا۔ بڑے فخر سے کہہ رہی ہے کیونکہ اس کے اندر سے احساس ختم ہو چکا تھا، احساس مر چکا تھا۔ بڑے فخر سے کہہ رہی تھی، مزے کی بات نہ بتاؤں، 2 گھونٹ پانی کے نہیں دیے، ایک شخص بھی مر گیا، اس کا ننھا منھا بیٹا بھی مر گیا۔ بڑے فخر سے کہہ رہی ہے۔ چھوٹی بیٹی نے جب سنا اس نے وہیں بیٹھ کے توبہ کی، اللہ مجھے مار دینا، میرے اندر احساس زندہ رکھنا۔ چھوٹی بیٹی جس کی قبر کے اندر سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کی، اپنی بہن پر لعنت کی، لعنت ہو تیری زندگی پر، تیرا ستیہ ناس ہو، تیری وجہ سے 2 قیمتی جانیں چلی گئیں۔ مجھے اتنا بتا دے مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھائے گا۔ میری چھوٹی بیٹی نے پختہ توبہ کی۔ توبہ کرنے کے بعد اب اس نے معمول بنا لیا کہ ہمارے محلے میں ایک غریب گھر تھا، اس میں 2 بچے رہتے تھے اور ایک بوڑھی اماں رہتی تھی۔ غریب گھر تھا، بالکل ہی غریب، صبح کھاتے تھے شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے تھے صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ اب میری بیٹی کے حصے میں جو 3 ٹائم کی 3 روٹیاں آتی تھیں، صبح بھی اس کے حصے میں 3 روٹیاں اور شام کو بھی اس کے حصے میں ہم 3 روٹیاں دیتے تھے اور دوپہر کو بھی 3 روٹیاں ملتی تھیں۔ ان 3 روٹیوں میں سے 1.5 روٹی وہ خود کھا لیتی تھی، 1.5 روٹی اٹھا کے محلے کے اس غریب گھر میں پہنچاتی تھی جس کے بچے رات کو بھوک کی وجہ سے سوتے نہیں تھے۔ اس گھر کے بچے رات کو بھوک کی وجہ سے روتے رہتے تھے، سوتے نہیں تھے۔ 1.5 روٹی خود کھاتی تھی، 1.5 روٹی یتیموں کھلاتی تھی، مسکینوں کھلاتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا۔ اس کے بعد جب تک وہ زندہ رہی ہے، جتنے دن جتنے سال وہ زندہ رہی ہے، وہ یہ خدمات سر انجام دیتی رہی۔ دروازے پر جب بھی کوئی بھوکا آتا اسے کھانا کھلاتی، جب بھی کوئی پیاسا آتا اسے پانی پلاتی۔ اب غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی خدمت کا اجر اللہ نے یہ دیا کہ آج اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا نہ میں تیرے خدا کو مانتا ہوں اور نہ ہی تجھے مانتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے کس طرح منوایا جائے؟ اس نے کہا میری ایک شرط ہے، اگر میری شرط پوری کرو تو میں تیرے خدا کو بھی مانوں گا، پھر تیرا کلمہ پڑھ کر تیری غلامی میں بھی آ جاؤں گا۔ جناب عیسیٰ نے فرمایا جلدی بتاؤ کیا چاہتا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے تو مردے زندہ کرتا ہے، میرے سامنے کوئی ایک مردہ زندہ کرو، مردہ زندہ کر کے مجھے یقین دلاؤ کہ تم واقعی اللہ کے نبی ہو، پھر میں کیا کروں گا؟ کلمہ پڑھ کر تمہاری غلامی میں آ جاؤں۔ آپ نے فرمایا مجھے وہ قبر دکھاؤ جس کے اندر سے تو نے مردہ زندہ کروانا۔ وہ کافر آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر پر لے گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نوح کے بیٹے سام کی قبر پر پہنچے۔ جناب عیسیٰ نے 2 رکعت نماز پڑھی، قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر آواز لگائی اے مردے اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکلے۔ ایک دم قبر پھٹی، اندر سے سام بالوں سے مٹی جھاڑتا ہوا قبر سے باہر نکلا۔ ایک دم قبر پھٹی، اندر سے نوح کا بیٹا سام باہر نکلا۔ اب سام کی داڑھی کے بال سفید تھے۔ جناب عیسیٰ نے دیکھا کہ سام کی داڑھی کے جو بال تھے نا وہ سفید تھے۔ یہ دیکھ کر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سام تمہارے زمانے میں تو کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، کسی کے بال چٹے نہیں ہوتے تھے، تمہارے بال سفید کیسے ہو گئے؟ اب سام نے کہا اے عیسیٰ مجھے زندہ کرنے کے لیے جب قبر سے اٹھایا گیا، دوبارہ سے میرے اندر روح ڈالی گئی، مجھے قبر سے باہر نکالا گیا، جب دوسری بار میں زندہ
زندہ ہوا تو میں نے سمجھا کہ قیامت آ چکی، میں سمجھا قیامت آ گئی ہے، قیامت آ گئی ہے، بس اس خوف سے میری داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ ایک لمحے کے اندر اندر، ایک سیکنڈ کے اندر اندر قیامت کے خوف کی وجہ سے میری داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ جناب عیسیٰ نے پوچھا بتا کہ مرے ہوئے تجھے کتنا عرصہ گزر چکا ہے، کتنا عرصہ گزر گیا؟ کہا 4000 سال گزر گئے۔ عیسیٰ 4000 سال بیت چکے ہیں مگر موت کی سختی ابھی بھی محسوس ہوتی ہے، مجھے مرے ہوئے 4000 سال کا عرصہ بیت چکا ہے مگر موت کی سختی ابھی بھی محسوس ہوتی ہے۔ بس یہی بتانا چاہتا تھا کہ 4000 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، موت کی سختی ابھی بھی نہیں، موت کی سختی ابھی بھی محسوس ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ ہر شخص مرنے کے بعد افسوس کرے گا، نبی نے فرمایا صحابہ ہر شخص مرنے کے بعد ضرور افسوس کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کافر تو افسوس کرے، گنہگار تو افسوس کرے، کیا نیکوکار بھی افسوس کرتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں، گنہگار اس لیے افسوس کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں توبہ کیوں نہ کر سکا، اور نیکوکار اس وجہ سے افسوس کرتا ہے کہ وہ اور زیادہ نیکیاں کیوں نہ کر سکا۔ جوانوں یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت، ان لمحوں میں کچھ کر لو، ان لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، ان لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔